السلام علیکم میرے دیکھنے والوں کو، سبسکرائبرز کو، ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسلامی سال ذوالحجہ پر ختم اور محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام حرمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، اس کا ادب کا فرمایا گیا ہے۔ اس کے اندر دو راتیں ایسی آتی ہیں جو بہت فضیلت والی راتیں ہیں، لیکن محرم الحرام کو اسی لیے بھی جانا جاتا ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام رفقا میدان کرب و بلا میں شہادت ہوئی، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے تمام اہل خانہ کو راہ اسلام میں شہید کروا دیا۔ یہ بات مجھ جیسے گناہ گار کے لیے، مجھ جیسے ایک ادنا سے بندے کے لیے بہت بڑی ہے کہ میں ان کا ذکر کروں، لیکن میں جس ٹائپ کی ویڈیوز بناتا ہوں یوٹیوب پر، مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس پاک اور حرمت والے مہینے میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے کچھ انفارمیٹیو باتیں کی جائے، جتنا مجھے بندہ نا چیز کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کروں۔ اس مہینے کا، محرم الحرام کا آغاز پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کا وصال ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر دلیری کا پہلا نام ہے، اور دلیر اور بہادری ان کے لیے بہت زیادہ حضرت عمر جانے جاتے ہیں۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں کہ زش شیطان بھی ہے لرزہ، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ حضرت عمر کی بہادری کے جہاں قصے ہیں، وہاں پر نبی پاک سے ان کی جانثاری اور محبت کے بھی بے شمار قصے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ پر نبی پاک کی بے حد عنایتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے کہ مجھے دین اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ نبی پاک نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور نبی پاک نے کہا کہ 2 عمر میں سے مجھے 1 عمر عطا فرما، اور نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے۔ نبی پاک سے محبت کی ان کی بے شمار مثالیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں پہاڑیوں کو دیکھ کر ان کو ایک بات یاد آئی۔ ان کو بات یاد آئی کہ عمر تو وہ تھا کہ جس سے 10 اونٹنی قطار میں چلائے جاتے تھے، اور آج عمر نبی پاک کے دامن سے لگا تو 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ 36 لاکھ مربع میل پر کوئی پتا بھی ہلے تو عمر کو پتا ہوتا ہے، اور عمر کی اجازت کے بغیر کوئی پتا نہیں ہلتا۔ 36 لاکھ مربع میل اور 10 اونٹ قطار میں نہیں چلائے جاتے تھے۔ یہ نبی پاک کا فیضان ہے، یہ نبی پاک سے جڑنے کا اثر ہے جو حضرت عمر 36 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اور آپ کی عدل اور آپ کے انصاف کا آج بھی ہمارے لوگ، ہمارے حکمران جو ہیں وہ منہ سے نکالتے ہیں، لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جلیل القدر صحابہ اور خلیفہ دوم ہیں۔ آپ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم نبی کے، ہم حضور کے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یاروں کو بھی مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں الحمدللہ، اور ہم نبی کی، حضور کی آل اولاد کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس طرح سال کا پہلا دن یوم وصال فاروق اعظم ہے، اسی طرح مہینے کا 10واں دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی کیا بات ہے، وراء الورا شان ہے، پنجتن پاک میں آپ ہیں، نبی کی اولاد میں آپ ہیں، جان علی جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین اور ان کے تمام رفقا۔ عصر کے وقت 10ویں محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 7واں محرم، 8واں محرم، 9واں محرم جنگ جاری رہتی ہے، سارا سسٹم سینیریو جو ہے وہ کم تعداد ہے، حوصلے بلند ہے، کفار کا لشکر ہے، یزید کا لشکر ہے، اور یزید کا لشکر بھی کیا کہیں اس کو، جن کے آگے اتنے بلند اور پست حوصلے والے، صبر پر چلنے والے، صبر کی مثال کھڑے ہوں، اور ایک ایک بندہ نبی پاک کی آل اولاد کا ایک ایک بندہ یزید کے 100 بندوں کے برابر۔ یہ استقامت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ صبر جو امام علی مقام میں آیا اور اس دن اس کو امپلیمنٹیشن ہوئی، وہ نبی پاک کی دعا کا اثر تھا۔ نبی پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو ایک وقت کی بھوک دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ وہ جو دعا تھی نا، وہ اس وقت کام آئی جب یزید نے آپ حضرت امام علی مقام پر پانی بند کر دیا، بھوکا پیاسا رکھا، لیکن ان کو کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ نے کہا نہیں، میں تم جیسے بد نسل اور بے غیرت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اور آپ کی وجہ سے دین بچا، دین اسلام کی بقا۔ آج بھی بھری محفلوں میں آپ یزید کہہ کر پکاریں تو جس کا نام ہوگا شرمندگی سے وہ بھی نہیں بولے گا، اور آپ کہیں کہ حسین کون ہے تو 100 بندے محفل سے نکل آئیں گے، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ تو اصل جیت یہ ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین سے دین ہے، کلمے کی بقا امام حسین ہے، دین بچایا ہے امام حسین نے، اور ہمارا فخر ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے انہوں نے جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، ان کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی مرتبہ ہے، ان کی آل کا، ان کی اولاد کا کیا مرتبہ ہے، وراء الورا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے میدان کربلا میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت کا نمازی بنائے۔ انہوں نے نیزے کے اوپر سر تھا، تلاوت قرآن پاک کو نہیں چھوڑا، سر کٹا ہوا تھا اور تلاوت جاری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آگے کوئی کسی کی مثال نہیں، یہ وہ مثالیں ہیں جن سے انسان ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے ان کو خوشی ملتی ہے وہ کریں۔ محرم کا مقصد یہ ہے، یہ ایک پیغام ہے، میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس کو غلط وے میں لے کر جا رہے ہیں۔ واہ حسین واہ،
تیری عظمتوں کو سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جن کے نانا نبی اور جن کی ماں سیدہ، جن کے بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور میں ادنا سا گناہگار سا بندہ آپ کی سماعتوں کی نظر صرف اتنا ہی کرنا چاہتا ہوں کہ وفا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے، اور انہی سے سخاوت کا، عدالت کا، وفاؤں کا پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچے، حضرت امام علی اصغر، چھوٹے بچے تھے وہ، اور ان کی بھی شہادت اسی میدان کربلا میں یزید ملعون نے شہید کیا ان کو۔ حضرت عباس علمدار، وفاؤں کا پیکر، ان کی بھی شہادت۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے، ان کے صدقہ سے، ان کے وسیلے سے میری اور میری آنے والی نسلوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اور جو میں نے چھوٹا چھوٹا بولا، بالکل مختصر بولا کیونکہ مجھے جتنا نالج ہے میں نے اس حساب سے بولا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف فرمائے، اور میری اصلاح کی کوشش کریں، اور مجھے اچھے سے اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو ان باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔